بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، جس کا مفہوم یہ ہے اور جس کا پس منظر یہ ہے کہ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو قیامت تک آنے والی انسانیت کو رہنمائی دینے کے اعتبار سے پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نیا نبی تو نہیں آئے گا، لیکن مجددین آئیں گے جو اپنے عہد کے تقاضوں کے مطابق یجدد لہا دینہا، وہ تجدید دین کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ تو امام شاہ ولی اللہ بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق ہے کہ کم و بیش 1000 سال کے دور عروج کے بعد جب سب کنٹیننٹ میں دین اسلام کا نظام عدل اور مساوات اس کا غلبہ پیک پر پہنچا، اور پھر بدلتے ہوئے حالات میں یہاں پر زوال نے ہمارے سماج کو اپنی جکڑ میں لے لیا، تو یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ دنیا انسانیت کم و بیش 12,000 سال کے زرعی عہد سے نکل کر مشینی عہد میں صنعتی دور میں داخل ہوا چاہتی تھی۔ اس ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر انسانیت کو رہنمائی کی ضرورت تھی۔ اب اس رہنمائی کے اعتبار سے جو ہمیں اس سب کنٹیننٹ میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم جو پرسنلٹی نظر آتی ہے، وہ امام شاہ ولی اللہ کی شخصیت اور ان کی پرسنلٹی ہے کہ شاہ ولی اللہ جو 18ویں صدی عیسوی میں بر صغیر میں پیدا ہوئے، یہ وہ وقت تھا کہ جب ایک طرف دور عروج سے گزر کر زوال کی طرف ہمارے معاشرے لڑک رہے تھے، اور دوسری طرف دنیا ایک نئے عہد کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ تو ان حالات میں بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر من یجدد لہا دینہا، اس اصول کے تحت شاہ ولی اللہ نے دین اسلام کے دور عروج اس کی تعلیمات کو بطور بنیاد اور اساس کے اختیار کر کے فیوچر اور مستقبل کے حوالے سے تجدید دین یا دین اسلام کی نئی تعبیر پیش کی، اور اس کے لیے شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب انفاس العارفین میں فرمایا کہ یہ جو میں حکمت عملی پیش کر رہا ہوں، یہ جو میں نئی تعبیر دین پیش کر رہا ہوں، اس کی 3 بنیادیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسوہ، اجتماعی اسوہ۔ یہ 3 بنیادیں ہیں شاہ ولی اللہ کی تعبیر دین کی، شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی، اور اس کی بنیاد پر مشین ایج کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے ایک کمپریہنسو یہ ہے کہ پروگرام پیش کیا، اور اس کے لیے جو کتاب اللہ کا فرقان کا کنسپٹ ہے، اس سے پھر بدلتے ہوئے نئے دور کے تقاضوں کے مطابق رہنمائی لے کر انسانیت کے سامنے مشین ایج کے اعتبار سے جو عدل کا پروگرام ہے، جو مساوات کا پروگرام ہے، جو اخوت کا پروگرام ہے، جو خوشحالی کا پروگرام ہے، جو کل انسانیت کی ترقی کا پروگرام ہے، اس کو یہ ہے کہ جدید دور کے تقاضوں کے اعتبار سے پیش کیا۔ اس لیے شاہ ولی اللہ یونائٹڈ پاکستان کے امام و فلسفی ہیں کہ یہ دور شاہ ولی اللہ کا دور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق کے طور پر شاہ ولی اللہ اس مشینی دور کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ضمن میں، کتاب اللہ کی رہنمائی کے ضمن میں آج کے عہد میں انسانیت کے امام ہیں، فلسفی ہیں، اور یہ ہے کہ انہوں نے ریشنلزم کی بنیاد پر آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق عدل کے غلبے کا ایک جامع پروگرام پیش کیا۔ پیش نظر رہے کہ جب شاہ ولی اللہ کی بات کی جاتی ہے تو تاریخ اسلام کی دیگر عظیم شان ہستیوں کا انکار مقصود نہیں ہوتا، ہر ایک کریکٹر کا اپنے عہد کے اعتبار سے کردار ہے۔ شاہ ولی اللہ سے پہلے دور عروج تھا، دور عروج کے تقاضے اور تھے، اس وقت میں عدل کا نظام قائم تھا، اور سماج ایک کنٹینیو یہ ہے کہ ایوولوشن سے ہمکنار ہو رہا تھا۔ اس اعتبار سے جو محدثین، جو فقہا، صوفیہ، اولیاء
جو فقہ کا نظام پروان چڑھا، جو علم الکلام پروان چڑھا، جو صوفیہ کا سلسلہ ہے نظام وہ پروان چڑھا، یہ سب عروج کے دور کے اندر سٹیبل نظام، اس میں معاشرے کی ترقی، اس کے فروغ، اس کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس دور کی عظیم الشان شخصیات اور ہستیاں، ان کا دور عروج کے حوالے سے تاریخی مقام ہے۔ لیکن جب زوال شروع ہوا، زوال کے دور کے تقاضوں کو جس شخصیت نے سمجھا اور اس کا کمپریہنسو پیکج پیش کیا، حل پیش کیا، وہ شاہ ولی اللہ ہے۔ اور شاہ ولی اللہ کے اسی فلسفے اور فکر کو بنیاد بنا کر امام انقلاب عبید اللہ سندھی، جو شاہ ولی اللہ کے سب سے مستند اور سب سے بڑے شارح ہیں، انہوں نے مشین ایج کی جو جدید پولیٹیکل ڈکشن تھی، پولیٹیکل سائنس کی جو ٹرمنالوجیز تھی، اس میں شاہ ولی اللہ کی اس تعبیر دین کو، شاہ ولی اللہ کے اس فلسفے اور فکر کو یہ ہے کہ وہ پیش کیا۔ تو اس اعتبار سے شاہ ولی اللہ کی جب بات کی جاتی ہے اور یونائٹڈ پاکستان کی طرف سے یہ جب کہا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ ہمارے امام اور فلسفی ہیں، تو اس میں تمام تاریخ کی باقیات الصالحات ٹرانسیڈ ہوتی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، وہ شامل ہوتی ہیں، اور پھر تاریخ انسانی کے سب سے عظیم المرتبت انقلابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اجتماعی جد و جہد بطور رول ماڈل کے اس میں کار فرما ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پر آج کے بدلتے ہوئے دور کے تقاضوں کے مطابق دین اسلام کو اور اس کے عدل کے پروگرام کو غالب کرنے کے حوالے سے یہ پروگرام امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے آج کی پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجیز میں پیش کیا۔ اس لیے یونائٹڈ پاکستان واضح طور پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر قائم سیاسی انقلابی پارٹی ہے، اور شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر دین اسلام کی جدید ترین انٹرپریٹیشن، تعبیر دین، اس کی علمبردار ہے، جس کو جدید پولیٹیکل سائنس کی اصطلاحات میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے پیش کیا، جس کا واضح طور پر مفہوم یہ ہے کہ یونائٹڈ پاکستان امام انقلاب عبید اللہ سندھی کی شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی تعبیر و تشریح کی روشنی میں پاکستان کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر سیکولرزم، سوشلزم، نیشنلزم، جمہوریت اور قومی جمہوریت کی آئیڈیالوجی پر، اس فلسفیانہ نظام فکر پر ایک ہماگیر انقلاب برپا کرنے کی جد و جہد میں کمر بستہ سیاسی انقلابی پارٹی ہے، تاکہ پاکستان کی سرزمین پر بھی وہ رینصاب برپا ہو جو پاکستان کی صدیوں سے غلام عوام کو اس پستی سے، فرسودگی سے، دقیانوسیت سے، قدامت پرستی سے نجات دلا کر جدید ترین معاشروں کی تشکیل کا اہل بنا سکے۔ تو اس لیے یونائٹڈ پاکستان اپنی تاریخ سے کنیکٹڈ رہتے ہوئے شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر جو جدید ترین جو معقولیت ہے، جو انسانی معاشروں اور انسانی سماج کے اندر جو جدید ترین لاجک ہے، جو ریزن کار فرما ہے، جو عقل کار فرما ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے وہ آج کی سائنٹیفک اور یہ ہے کہ ریشنلسٹ جو لینگویج ہے اس کے اندر شاہ ولی اللہ کی تعبیر دین کو پیش کر کے اس کی بنیاد پر آج کے جدید ذہن کو یہ ہے کہ جو عدل کا پروگرام ہے اس سے روشناس کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ یہ وہ عظیم الشان حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے کہ جس کی بنیاد پر یونائٹڈ پاکستان کی سرزمین پر جس رینسا کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے، اس کے تحت یہاں کا نوجوان اپنی تاریخ سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا، کٹے گا نہیں، وہ اپنی تاریخ سے وابستہ رہتے ہوئے وہ مذاہب کے انکار کے راستے پر نہیں چلے گا، وہ تمام مذاہب کی بنیادی صداقتوں اور مشترک سچائیوں کی نمائندگی کا حامل ہوگا، اور اس کی بنیاد پر فطرت انسانیہ کے بے کنار تقاضوں کی بنیاد پر وہ جدید ترین عمرانی تشکیل اس کا علم بلند کرے گا، اور اس طرح سے وہ ایک کمپریہنسو سماجی تبدیلی کے ذریعے سے دنیا انسانیت کو آج اس سرمایہ داری نظام اور امریکی سامراجی غلبے کے تحت جو خلفشار ہے اس سے نجات دلائے گا، اور دنیا انسانیت جس فکری اعتبار سے اسٹیگنیشن سے دوچار ہے اس سے نکال کر انسانیت کو سیاسی
معاشی اور فکری اعتبار سے انٹیگریٹڈ کر کے تمام تر انسانیت دشمن طاقتوں ان کی پینیٹریشن کا، ان کی مداخلت کا ہر راستہ یہ انقلاب بند کر دے گا۔ تو آئیے یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس عظیم الشان رینیسا کے عمل میں اپنا حصہ ادا کریں اور اس کے ذریعے سے پاکستان میں وہ عظیم انقلاب برپا کریں جو پوری دنیا کے لیے ایک نئی روشنی، ایک نئے سویرے اور ایک نئی صبح کا یہ ہے کہ وہ پیامبر بن کر ابھرے۔ شکریہ۔